السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید، اس کی تشریح، اس کی تعلیم کتاب، اس کے ذریعے حکمت و دانائی، اس کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ کرنا، یہ قرآن نے 4 مشن اپنے پیغمبر محمد مخبر و صادق پہ رکھ دیے ہیں اور انہوں نے اس کا کمال حق ادا کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت پڑھی ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور تیسری آیت پڑھی ہے، اس میں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن ان کو پڑھ کے سناؤ لیکن اس پر اجرت اور کھانا نہ کھاؤ۔ تو قرآن مجید کی تراویح میں سنانا، کسی مقابلے میں جس پہ بڑے انعامات رکھے ہوئے ہوں اور ان کو مقابلے میں پہنچ کر قرآن مجید کا مقابلہ ہو، سنانا ہو اور اس پہ لاکھوں کروڑوں کے انعام ہوں، اس میں فرق ہے۔ بات تراویح کی ہو رہی ہے کہ تراویح میں حنفیوں کے نزدیک اس حدیث پہ عمل کرنا کہ جس کا راوی عبد الرحمن ابن شبل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی فرماتا ہے کہ اس کو سناؤ لوگوں کو قرآن کو لیکن اس پر کھاؤ نہیں۔ لیکن وہ جو کسی جگہ پہ دم کرنا ہو اور دم کرنے کے بعد اس کا معاوضہ ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ان تراویح پہ جن کا سنانے کا معاوضہ ہو وہ منع ہے اہل حنفیوں کے نزدیک، چونکہ اس حدیث میں منع کیا گیا ہے، لہٰذا جیسے حضرت ابی بن کعب نے کسی کو قرآن سنایا تو اس نے ان کو کمان دی، جیسے تیر کمان ہوا کرتا تھا تو اس نے اس کو انعام میں کمان دی۔ تو نبی پاک کو جب بتایا گیا تو نبی پاک نے ان کو فرمایا اے ابی، یہ کمان تو آگ کی کمان بن گئی ہے اور محشر میں کیا تم اس آگ کی کمان کو لینا پسند کرو گے؟ تو قرآن کے معاوضے کے خلاف ہے یہ روایات کہ جن میں پیسے اجرت لی جاتی ہو یا اجرت باقاعدہ جمع کی جاتی ہو اور اس میں طے کیا جاتا ہو کہ اتنے لاکھ اس قاری کو قرآن کی تراویح سنانے کے ملیں گے۔ وہاں جہاں سعودیہ میں حرم پاک کی تراویحیں ہوتی ہیں اور اس میں شہزادیاں وہاں پہ مرسڈیز کار کی چابیاں بھیجتی ہیں کہ 5-5 کروڑ کی یہ کار ہوتی ہے یا 10 کروڑ کی، ان کے نزدیک یہ معاوضے کے لیے نہیں بھیجی جاتی، یہ اس تلاوت کی محبت کے ہدیہ میں بھیجی جاتی ہے اور وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کے مسلک میں تھوڑا سا اور مضمون ہے اور یہاں پہ باقاعدہ معاوضہ ہے۔ ایسا بھی ہے وہ کہ قاری خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل 2 ٹکے بھی اس کو نہیں دیتے کہ وہاں رقوم دینا منع ہے اور اس سننے اور سنانے پہ بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ یہ وہ بحثیں ہیں کہ جو جہاں حنفی مسلک کے ہندوستان پاکستان میں عمومی چل رہی ہوتی ہیں۔
تو ان کو تھوڑا غور سے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔